حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، شرک جو ہے ہر زمانے اور ہر دور کا ایک زندہ مسئلہ رہا ہے اور رہے گا۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے تو وہ ہے شرک۔ شرک کا مسئلہ کیا ہے، اس کا اندیہ کیا ہے؟ دراصل یہ تعلق رکھتا ہے اس دعوے سے کہ اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ صرف کسی ایک پلاٹ، ایک گھر یا چھوٹی سی دولت سے متعلق نہیں ہے۔ اتنی بڑی جو کائنات ہے، اتنی بڑی جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی میں جو اتنی ساری مخلوقات ہے، ان تمام چیزوں کو کن کی طرف منسوب کیا جائے؟ یہ ہے کس کی؟ یہ دعویٰ ہے۔ معمولی دنیا میں اگر لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے پوری کائنات کا، اور کائنات کی نسبت کس کی طرف کی جائے اس کا۔ اور اسی کے ساتھ شرک جڑا ہوا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ ہم انسان بحیثیت مخلوق جو اپنی التجائیں بھیجتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے جو اپلیکیشنز بھیجتے ہیں، جس اتھارٹی کے پاس وہ اتھارٹی ہے کون؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یہ بھی جس اتھارٹی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہ ہے کون؟ ان تمام مسئلوں کو جاننے کا نام توحید ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو اس طور پر سمجھیے کہ شریعت اسلامیہ نے دنیا کے دیگر سبجیکٹس پہ بہت کم فوکس کیا ہے۔ جغرافی ہے، سائنس ہے، ہسٹری ہے، ان تمام چیزوں پر شریعت اسلامیہ نے، قرآن اور حدیث نے تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے کی معلومات انسان اپنی محنت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، مگر جو معلومات انسان محنت اور جدوجہد کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، جن کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، جن کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے وابستہ تھا، انسان آیا کہاں سے ہے، کیوں اس دنیا میں آیا ہے اور جائے گا کہاں، یہ وہ مسائل تھے جن مسائل کو انسان پوری زندگی منتھن کرنے کے باوجود، شدت کرنے کے باوجود ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ان تمام ایشوز کے سلسلے میں پوری وضاحت کے ساتھ بحث کیا، پوری ڈیٹیلنگ دی قرآن میں اور حدیث میں۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کا صحیح طور پر مطالعہ کریں تو آپ کو بنیادی طور پر 3 ہی چیز ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ خالق اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اسی طرح خود انسان کی ذات ہے کیا، وہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے، اور اس دنیا کے بعد مر کر جاتا کہاں ہے۔ ان سوالوں کے جوابات آج تک غیر مسلم سائنسدانوں نے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے، مگر ان بنیادی سوالوں کے جوابات سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی بڑے سائنسدان نے، کسی فلسفی نے نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس ان بنیادی سوالات کے جوابات نہیں تھے۔ اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، ترقی کے جس مرحلے تک پہنچ جائے، چاند ستاروں پہ پہنچ جائے، مگر اسے بنیادی سوال کے جواب نہ آتے ہوں کہ وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنے سارے پلینٹس، اسٹارز جو اس دنیا سے کروڑوں گنا بڑے ہیں آکار میں، شیپ میں، اتنی بڑی کائنات میں یہ چھوٹا سا انسان 6 فٹ کا، 5.5 فٹ کا کر کیا رہا ہے؟ اگر انہی سوالوں کے جوابات انسان کے پاس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پوری طور پر ناکام ہے، چاہے وہ اپنی سطح پر، عقلی سطح پر، سائنسی سطح پر جتنی ہی ترقی کر لے۔ ان ترقیوں کو کوئی معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو بنیادی ترقی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں طے کرے کہ وہ ہے کیا چیز، وہ کر کیا رہا ہے اور کہاں ہے، وہ کیوں ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ جب تک یہ سوالات حل نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک ایک انسان کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، منطق کا بھی تقاضا ہے، اور علم کا بھی تقاضا ہے۔ اسی لیے یہ جو توحید کا علم ہے یا شرک کے سلسلے میں تفصیلات کا علم ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس لیے علماء، محدثین، صحابہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیہ دیا، یہ نظریہ دیا کہ شرک ہر زمانے کا برننگ ایشو رہا ہے اور سب سے بڑا ایشو رہا ہے۔ آج بھی ہم اسی ٹاپک کو، اسی عنوان کو دہرا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے آپ نے سمجھ لیا، کیونکہ یہ کائنات کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا برننگ ایشو ہے۔ شرک کے سلسلے میں ہم نے جانا تھا کہ شرک کیا چیز ہے۔ دراصل ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو رب ماننا، اور اللہ تعالیٰ میں جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ کسی انسان میں نہ ماننا، یہ توحید ہے۔
عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا. مثال کے طور پر نیکی کی نیت سے جھکنا, رکوع کرنا, سجدے کرنا, یہ کیا ہے؟ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے, کیونکہ عبادت اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے, توحید کا تقاضا ہے. اگر کسی انسان نے یہی جھکنا, یہی رکوع, یہی سجدہ کسی انسان کے لیے کر دیا, کسی مخلوق کے لیے کر دیا, پیڑ پودے کے لیے کر دیا, سانپ کے آگے کر دیا, تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات ایک ہے, اللہ تعالیٰ. اللہ ہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. ہماری زندگی میں خوشی ہو, غم ہو, رنج ہو, ٹینشن ہو, الجھن ہو, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. خوشیاں بھی آزمائش ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ خوشی میں میرا بندہ کرتا کیا ہے, غم, رنج اور ٹینشن بھی آزمائش ہے, میرا بندہ کرتا کیا ہے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا, عقیدہ رکھنا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ توحید ہے. اگر کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں, کسی مری ہوئی مخلوق کے بارے میں, کسی ہستی کے بارے میں, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا پیر ہو, اپنی طرف سے بنایا ہوا ولی ہو, یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں میں, اپنی طرف سے بنایا ہوا پیر اور اپنی طرف سے بنایا ہوا ولی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے سلسلے میں جتنے سارے ولی مسلمانوں نے گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے, ان ولیوں کے سلسلے میں آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ واقعتاً یہی ولی ہیں. بس اچھا گمان رکھنا ہے تمام مسلمانوں کے بارے میں, تمام مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے کہ اچھے ہیں, نیک پرہیزگار ہیں. تو کسی بھی انسان یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتے ہیں, یہ میری زندگی کو سنوار سکتے ہیں, یہ میری زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں, یہ میری زندگی کو بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ یقین رکھنا یا یہ امید مانگنا کہ مجھے اولادیں دے سکتے ہیں, یہ گھر میں برکتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں, ایسی امید رکھنا یا ایسا عقیدہ رکھنا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. گویا وہ لوگ جو کسی وفات شدہ ہستی کو دور سے پکارتے ہیں دعا کے طور پر, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ یا فلاں, یا علی, یا غوث, یا حضرت جیلانی, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, آپ ہمارے فلاں فلاں کام کو سنوار دیجیے, یا رسول اللہ. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اگر کوئی شخص کہے اس دنیا میں ابھی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہے نہیں, یہ پکار ہے کہ یا رسول اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے, آپ ہمارے مشکل کشا ہے, اس نے کیا کیا؟ کھلا کھلا شرک کیا. اس کائنات میں اگر کسی کی چلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے, یہ کائنات اگر کسی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے, بگڑی بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, غوث اعظم اللہ تعالیٰ ہے, مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چاہے انسان نے کسی فرشتے کے بارے میں یہ یقین رکھا ہو, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین رکھا ہو کہ آپ وسلم ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, یہ سارا عقیدہ براہ راست شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہنے کے لیے, یہی واضح کرنے کے لیے آئے تھے کہ قل لا املک من اللہ شیئا, میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اس کائنات میں, یہ کائنات جس ذات کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ ہی پوری سسٹم کو چلا رہا ہے, میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا, اپنی بیٹی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, سلینی ما شئت من مالی لا املک من اللہ شیئا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ میری لخت جگر, تجھ کو جو کچھ مانگنا ہے, میرے پاس جو کچھ ہے دولت میں سے, مال میں سے, میں وہ دے سکتا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا پاور ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس بیچ میں کسی بھی انسان کو, کسی بھی ہستی کو شامل کر لینا, یہ کھلم کھلا شرک ہے. ایک زمانہ تھا جب مشرکین مکہ نے یہ یقین رکھ لیا تھا, یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں سنتا ہے. کچھ ایجنٹ پیدا ہو گئے تھے, ایجنٹ, پجاری, پیشوا, مذہبی پیشوا, انہوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے یہ عقیدہ رائج کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں سنتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو کم کر دیا. تو سنتا کیسے ہے؟ یہ جو مذہبی ایجنٹ ہیں, یہ علماء اور پادری ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ لوگ باتیں ٹھیک سے آپ کی سنیں گے اور یہ اپنے استر پہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنا پاور ہے کہ وہ ڈائریکٹلی تمہاری بات سنیں. مگر انسان مذہب پیشوا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, وسیلہ ضروری ہے. بیچ والا جو پجاری ہے, ایجنٹ ہے, اس کو پکارو, اس کو بیچ میں لاؤ, تب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یہ کیا ہوا؟ وسیلے کے نام پر عقل اور منطق لگا کر انسان نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ایک پاور کو سلب کر دیا, اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کو اس نے, اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کا اس نے انکار کر دیا. اللہ رب العالمین ڈائریکٹلی سنتا ہے, ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, بیچ میں کوئی ایجنٹ نہیں ہے, بیچ میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, براہ راست مجھ سے مانگو. آج جو دنیا بھر میں شرک کے معاملات ہیں, شرک کے واقعات ہیں, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہی مذہبی ایجنٹ ہے جن کو اپنی دکان چمکانی ہے, جنہوں نے لوگوں کے درمیان ایک عقیدہ اور نظریہ قائم کیا کہ پہلے مجھ سے ملو, اور انہوں نے اپنے آپ کو کبھی خدا کا بیٹا کہا, کبھی اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہا, اور ایک زمانہ وہ بھی تھا اور ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو ہی خدا بنا کر پیش کر دیتے ہیں. یہ سب رانگ نمبر ہے مسلمانوں, اس کو سمجھو. اللہ رب العالمین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تمہاری بات سن سکے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو براہ راست مجھ سے نہیں مانگتا ہے, میں ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا.
تو اللہ رب العالمین کو براہ راست نہ پکارنا، کسی اور کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ کسی اور کے بارے میں یقین رکھنا جو ہماری زندگی میں کسی قسم کا چیز کر سکتا ہے، یہ براہ راست شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں یہ یقین رکھ لینا کہ یہ دور سے ہی میری بات کو سن لیتا ہے، یہ دور سے ہی میری بات کو سمجھ لیتا ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جان لیتا ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی تھی۔ کسی انسان کے بارے میں یہ یقین رکھ لینا یہ کلم کلا شرک ہے۔ شرک کے سلسلے میں جو نقصانات ہم نے گزشتہ جمعہ کو گنائے تھے وہ خلاصے کے طور پر مختصر طور پر ہم آپ کو گنا دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ شرک کا یہ جو فلسفہ ہے، شرک کا جو عقیدہ ہے، یہ ہمیشہ جہالت کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ جس بنیاد پر قائم ہے وہ جہالت ہے، بے عقلی ہے اور بے دلیلی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایک جگہ فرمایا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ جو لوگ شرک کے کارنامے کو انجام دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ظن کی، اپنے اندر پائی جانے والے وسوسے کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، یہ ظن کی، اپنے اندر پائے جانے والے شک شبے کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، گمان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، دھارناؤں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں جب بھی شرک کے معاملات پھیلے ہیں وہ کیسے پھیلے ہیں؟ انسان کے اندر جو بھرم پیدا ہوا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے، چاند، سورج، سمندر، پیڑ پودے، ان سارے مخلوقات نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ کبھی چاند نے، کسی ستارے نے کہا میں خدا ہوں؟ کبھی نہیں کہا، مگر ان ایجنٹوں نے باضابطہ طور پر روایتیں گھڑ کر، بھرم پھیلا کر، لوگوں میں الٹے سیدھے روایت گھڑ کر یہ عام کر دیا کہ یہ خدا ہیں، ان کی پوجا کی جائے، ان کی پرستش کی جائے۔ تو جب بھی عشق کے معاملات پھیلے ہیں اس میں اندھ وشواس کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس کے برعکس توحید کا جو عقیدہ رہا ہے ہمیشہ صاف ستھرا اور علمی رہا ہے۔ آج میرا ماننا ہے اور تمام محدثین علماء کا ماننا ہے کہ دنیا اگر توحید پر قائم ہوتی تو یہ ترقی کے کسی اور منزل پر ہوتی۔ یہ اندھ وشواس ہے، یہ جہالت ہے، یہ دقیانوسیت ہے جس نے انسان کو پیچھے کر دیا ہے۔ آخر اسلام سے پہلے کا دور جہالت ہی کہلاتا ہے۔ دنیا کے سارے ہسٹورین جب ہسٹری لکھتے ہیں تو اسلام سے پہلے والے دور کو جہالت اور تاریکی کا دور، ڈارک ایج لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام نے دماغ دیا ہے لوگوں کو، اسلام نے روشن خیالی دی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، کہ اللہ رب العالمین ولی ہے، اللہ رب العالمین دوست ہے۔ ولی الذین آمنوا، کن لوگوں کا؟ جو ایمان لائے، یخرجهم من الظلمات الى النور، اور اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنے بھرم کے ذریعے سے، اپنے وسوسوں کے ذریعے سے روشنی کے ہوتے ہوئے یا روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں جانا چاہتا ہے۔ یہ توحید کی صفت ہے کہ توحید انسان کو اندھ وشواس سے بچاتا ہے، جہالت سے بچاتا ہے، حماقت سے بچاتا ہے، دقیانوسیت سے بچاتا ہے، اور انسان کے اندر روشنی پھیلاتا ہے، علم لاتا ہے۔ جب بھی اہل توحید کی بات ہوتی ہے تو وہ دلیل سے ہوتی ہے، اور غیر اہل توحید کی بات ہوگی، دقیانوس شخصیت کی بات ہوگی، یا ایسے لوگوں کی بات ہوگی جو اندھ وشواس کے شکار ہیں، تو وہ کبھی دلیل نہیں دیں گے، اور دلیل دینے والوں کو یہ غلط کہیں گے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں بے شمار داستانیں گڑھی گئی اہل شرک کی طرف سے۔ جتنی نسلیں آئیں انہوں نے خداؤں کے الگ الگ تصورات قائم کیے، اور جتنی نسلیں آتی رہیں گی ان کے نزدیک الگ الگ داستانیں گڑھی جائیں گی، الگ الگ خدا بنتے رہیں گے۔ جتنی نسلیں اتنے خدا۔ ہر زمانے میں یہی ہوا۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا رہے گا مشرکین کے یہاں خداؤں کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی، کیونکہ داستانیں الگ الگ گڑھی گئی۔ اور وہ لوگ جو شرک کے شکار ہیں، چاہے مسلموں میں ہوں، مومنوں میں ہوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ہوں، ان کو ایک ہی چیز سے بہت زیادہ محبت ہے، رومانٹک داستان ہونی چاہیے، چاہے اس کی تحقیق ہو یا نہ ہو، اس کے پیچھے دلیل ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی دلیل پوچھے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اندھ وشواس کے شکار، دقیانوسیت کے شکار لوگوں کی بنیادی پہچان ہے کہ وہ دلیل سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ داستانوں میں گم رہتے ہیں، اور داستانوی تہذیب کو، داستانوی کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندو کے ہاں، غیر مسلم بھائیوں کے ہاں دو مالا کلچر ہے، میتھولوجی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے غیر مستند روایات کو گڑھ دیا، عام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے واقعات جن کا تعلق دور دور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور ان واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ اتھارٹی دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں، انسانوں کی خوشی اور غم کے مالک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بے شمار بزرگوں کے بارے میں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ داستانوی زندگی چھوڑو، تحقیق کی طرف آؤ۔ اسلام یہی چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے، ہر بات کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ ہاتھوں برہانکم، اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ مگر دلیلوں سے انہیں دشمنی ہے، کیونکہ اندھ وشواس کو پھیلانا ہے، یہ ایجنٹ ہے، ان کو اپنی دکان چمکانی ہے۔ دلیل کی بات کریں گے آپ تو ناراض ہو جائیں گے۔ جتنے خاندان اتنی شریعت، جتنی رسمیں اتنی شریعت، شریعتیں اتنی زیادہ بنا لی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قانون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کہیں اور اوجھل ہو کر رہ گیا ہے۔ مسلمانوں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ توحید ہمیشہ روشنی پھیلاتا ہے، اور شرک کی بو بات جہاں بھی ہوگی وہاں اندھ وشواس اور جہالت ہوگی، بے دلیلی کی باتیں ہوگی۔
وہاں حدیث اور قرآن کی باتیں نہیں ہوں گی، وہاں صرف کہانیاں ہوں گی، داستانیں ہوں گی۔ جہاں بھی یہ بات ہوگی آپ سمجھ لیجیے گا کہ جہالت کی تاریکی آئی کہاں سے ہے، یہاں شرک کی خوبو پائی جاتی ہے، وہیں سے یہ جہالتیں آئی ہیں، حماقتیں اور تقیانوسیت کی باتیں آئی ہیں۔ دوسری چیز ہم نے بتائی تھی کہ شرک کے ذریعے سے انسان کے اندر بے ضمیری آتی ہے، انسان کے اندر بے ضمیری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بے ضمیری کیا چیز ہے؟ اب دیکھیے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اپنا کوئی ضمیر نہیں رکھتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کہیں سے کہیں تک جا سکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ رشوت خوری یہیں سے عام ہوتی ہے دنیا میں، جھوٹ فریب کے واقعات، ظلم و زیادتی کے واقعات، ساری چیزیں یہیں سے پنپتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنا ضمیر رکھتے ہیں، اپنے ماتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا پیر اور بزرگ کیوں نہ ہو، وہ اپنے ماتھے کو کسی اور کے سامنے جھکا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کتنے بیوقوف ہو، ایک خدا کی غلامی زیادہ بہتر ہے یا بے شمار خدا جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش لیا ہے ان کی غلامی بہتر ہے؟ ایک خدا بہتر ہے، اللہ الواحد القہار، ایک ہی خدا تو ہے جو کافی ہے، علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، ایک ہی رب جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین دماغ دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، راستہ دے رہا ہے کہ کسی اور کے آگے اپنے ماتھے کو جھکانا نہیں ہے، یہ اندھ وشواس ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها، یہ خدا تم نے خود سے اپنے ہاتھوں سے بنا لیے اور اپنی طرف سے تصور کر لیا۔ یہ جو بزرگ صاحب ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں، بعض علماء اپنی طرف سے بنائے ہوئے بزرگوں کے سامنے، زندہ بزرگ یا چاہے وہ وفات شدہ ہوں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ما تعبدون من دونه، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم نے خود ہی خدا بنائے ہیں، تم نے خود ہی سجدے کیے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کیے، اللہ رب العالمین نے کئی بار چیلنج کیا، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ یا شرک سے کم سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر ایک چیز کو معاف نہیں کرے گا، تم نے اپنی طرف سے کسی کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اس کے سامنے سجدے کر لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس پیشانی کی حفاظت کی تلقین کی تھی تم کو، یہ سجدے اپنے بچا کر رکھو، یہ عقیدتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے، تم نے عام کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان جب صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکتا ہے تو اس کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اندھ وشواس، ڈر اور بھرم کی نفسیات نہیں رہتی ہے کہ اگر ان کی بات نہیں مانوں گا، ان کے آگے نہیں جھکوں گا تو یہ میرا کایا پلٹ دیں گے، میری زندگی کو تبدیل کر دیں گے۔ سارے بھرم اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نکال دیتا ہے، اس کے اندر حوصلہ دیتا ہے اللہ رب العالمین، پروردگار عالم اس کے اندر کانفیڈنس عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں، بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ مان لیا کہ نہیں، اللہ کا قانون ہی سب سے آگے رہنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہی سب سے آگے رہنا چاہیے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو سب سے آگے رکھا تو توحید ان کے اندر آئی۔ سب سے پہلے خوبی جو پیدا ہوئی ان کے اندر کہ وہ موحد ہو گئے، اور جب وہ موحد ہو گئے تو سماج، معاشرے، تمام چیزوں کے ڈر اور خوف سے وہ اوپر اٹھ گئے۔ سماج کیا سوچتا ہے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، معاشرہ کیا سوچتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا۔ اس لیے انہوں نے ساری رسمیں چھوڑ دی، ساری روایات چھوڑ دی، جو مولویوں نے عام کیے، جو علماء نے عام کیے، جو داداؤں نے، آبا و اجداد نے عام کیے، ان تمام رسموں کو چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، قرآن میں جو چیز ہے وہ شریعت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث میں جو چیز ہے وہ شریعت ہے۔ اور جب قرآن اور حدیث کو انسان مانے گا تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی خوبی جو انسان کے اندر پیدا ہوگی وہ چیز ہوگی توحید، اور جب توحید انسان کے اندر آئے گی تو انسان پر اعتماد ہو جائے گا، کانفیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو آپ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر یہ وشواس ہے، یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں ایک اللہ کے حکم کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملے میں آگے نہ رکھے، سارے معاملات میں آگے نہ رکھے۔ میت ہو جاتی ہے تو اب کیا ہے، ہمارے امام صاحب نے جو کچھ پہلے سے کیا ہوا ہے، جو کرتے آ رہے ہیں، امام صاحب کو ہی ہم آگے رکھیں گے۔ ارے اللہ کے بندے دیکھ تو حدیث تو پڑھ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ماننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اگر تمہارے گھر میں میت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہیں رکھا، امام صاحب کو آگے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا نہیں کی؟ یقیناً کی، تمام معاملات میں کی۔ پھر کہتے ہو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تم زندگی کے سارے معاملات میں، مسلمان زندگی کے سارے معاملات میں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، رسموں کا معاملہ ہو، روایات کا معاملہ ہو، کوئی وفات ہو گئی ہو، تمام معاملات میں اپنے بزرگوں کو، اپنے داداؤں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے امام صاحب کو آگے رکھتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیتے ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کیا ہے، کبھی وقت نکالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کرو، وہ الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے ادا کیے، وہ الفاظ جو صحابہ کرام کی زبان نے ادا کیے، ان الفاظ کو بھی پڑھنے کی کوشش کرو۔ زندگی کے تمام معاملات میں فرصت ہے، تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے، ساری چیزوں کے لیے فرصت ہے۔ فرصت اگر کسی چیز کے لیے نہیں ہے تو وہ ہے شریعت کی تعلیم حاصل کرنا،
शरीयत को पढ़ना, हदीस को पढ़ना, इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मुसलमान इस अंधविश्वास से अपने आप को निकालिए। और मुसलमान शिर्क तक कैसे पहुँचता है? बिदात और खुराफात के ज़रिए से। बिदात और खुराफात के ज़रिए से ही इंसान शिर्क तक पहुँचता है। बिदात क्या है? बार बार ये दावत देते हैं, बार बार इस बात की तफसील बयान करते हैं कि कुरान और हदीस में जो बात नहीं है उन चीज़ों को नेकी समझ कर लेना, ये बिदअत है। मिसाल के तौर पर वफात हो गई, चौथी करना है, 40वां करना है, तीजा करना है, नेकी समझकर, इबादत समझकर। आपने इसको नेकी समझा है, देखो तो सही, अल्लाह ने नेकी समझा है, कुरान में दलील देखी, आपने नेकी समझा। कभी देखा अल्लाह के रसूल के हदीस में ये बात मज़कूर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नेकी समझा? अगर अल्लाह ने इसको नेकी नहीं समझा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नेकी नहीं समझा और तुमने नेकी समझ लिया, इसका मतलब ये है कि आपने एक बिदअत का काम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खड़े होते खुतबा देने के लिए या तकरीर करने के लिए बार बार ऐलान करते थे, सुनो तुम्हारा दिन खत्म कैसे होगा, तुम्हारी शरीयत गड़बड़ कैसे होगी? बिदअत के जरिए से होगी। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही इंसान को जहन्नम ले जाने का जरिया है। लिहाजा बिदअत से बचो। लिहाजा मुसलमानों इस नुक्ते पर गौर कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज वक्त ज़्यादा हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिर्क की अलामतों में से एक अलामत टूट फूट है, इंतशार है, बिखराव है। मुसलमानों में अगर आज इख्तिलाफ इंतशार है, उसकी भी बुनियादी वजह शिर्क है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल लज़ीना फरक़ू, कि मुशरिकों की तरह ना हो जाओ कि वो जत्थों में बढ़ गए, फिरकों में बढ़ गए, जमातों में बढ़ गए। ये शिर्क की देन है मुसलमानों का। अगर मुसलमान अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही यकीन करने वाले होते, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिए हुए हिदायत पर ही अमल करने वाले होते, तो आज मुसलमानों में इतनी ग्रुपबाजियां नहीं होती। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान आज अपना अकीदा पहले जहन में रखता है, उसके बाद कुरान हदीस का मुताला करता है। हम कौन हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम कौन हैं? हम फलां हैं। उसके बाद वो कुरान हदीस का मुताला करता है। जब कुरान हदीस का मुताला करता है तो उसके सामने से एक आयत गुजरती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नमल में आयत नंबर 79 में फरमाता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये बात कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है। मगर चूंकि मौलवी साहब ने और एक खास मसलक के बुजुर्गों ने यह सिखाया कि नहीं, मुर्दे सुनते हैं, जाके दुआ कर लेना, जाके उनके सामने अपने मसाइल रख देना। ये खास मसलक के लोगों ने उनको सिखाया हुआ है। लिहाजा जब इस कुरान के आयत से गुजरते हैं तो नहीं, ये मेरे मसलक की चीज़ नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यही करता है मुसलमान, अपने मसलक को पहले ऊंचा, अल्लाह ताला को बाद में। कभी कभी अल्लाह ताला की बात को इग्नोर भी कर देता है, कभी इनकार भी कर देता है। और ये क्या करना हुआ? ये इनकार करना ही तो हुआ। कुरान की किसी भी एक आयत का इनकार कर देना, इंसान बाहर शरीयत से खारिज हो जाता है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, पहले मसलक नहीं है, पहले अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और हिदायत को सामने रखो और खुले ज़हन के साथ कुरान हदीस का मुताला करो। अगर ऐसा करोगे तो बिदअत से बचोगे, बिदअत से बच जाओगे तो इंशाअल्लाह शिर्क से बच जाओगे, और जो शिर्क से बच गया इंशाअल्लाह वो कामयाब हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि दुनिया पूरी जमीन भरकर तुम गुनाह लेकर आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हदीस कुदसी में कि मेरे बंदे तू जमीन भरकर गुनाह लेकर आए, मेरे पास आए, और इस हालत में आए कि जमीन भरकर तूने गुनाह किया हुआ हो, जमीन भरकर तूने गुनाह किया हुआ हो, मगर एक खूबी तेरे अंदर हो कि तूने मेरे साथ किसी को शिर्क नहीं किया हो, किसी को शरीक नहीं किया हो, तो मैं तेरे साथ जमीन भरकर मग़फ़िरत लेकर मिलूंगा। तो एक ही उम्मीद है, एक ही सहारा है हमारे लिए, अल्लाह ताला की ज़ात, और वो चीज़ है तौहीद। ये तौहीद की दौलत अगर हमसे छिन गई तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। दुनिया में अगर कोई उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ ठीक ठाक मामला करेगा, अच्छा मामला करेगा इंशाअल्लाह, तो वह तौहीद। मुसलमानों इस उम्मीद को और ज़्यादा मजबूत करो, उम्मीद की इस लौ को तेज करो, और ये देखो कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान के वरगलावे में, शैतान के भड़कावे में आकर हम उस रास्ते पर चले जाएं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। जिसने एक बार शिर्क कर लिया वो हमेशा हमेशा के लिए गुमराह हो गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ नहीं करेगा। शैतान इसीलिए बैठा हुआ है, वो आपके ईमान और आपकी आखिरत का सौदा करने के लिए बैठा हुआ है। तो अपने आप का जायजा लेते रहो। ये किसी मसले की बात नहीं है, ये इस्लाम का अमूमी पैगाम है। मुसलमानों ये बातें न मेरे फायदे के लिए है न किसी शख्स के फायदे के लिए है, ये बातें इसलिए है ताकि जब तक जिंदगी मिली हुई है इस जिंदगी में इस पर मंथन कर लो, चिंतन कर लो, कुरान हदीस का सही मुताला कर लो, अपनी जिंदगी को संवार लो ताकि तुम्हारी आखिरत भी समझ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत और खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए, शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए, और तौहीद को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।